حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جو پہلے بھی ہیں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بھی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بازار تھا اس قینقاع کے نام سے، وہاں سے آپ واپس آئے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے باہر سامنے آئے دروازے کے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بچہ گھر میں ہے؟ بچہ گھر میں ہے، جی ہاں۔ تو کچھ جواب میں بھی تاخیر ہوئی اور حضرت حسن کے باہر آنے میں بھی تاخیر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ بی بی فاطمہ ان کو نہلا رہی تھی۔ پھر جب وہ باہر آئے تو دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، جو اس سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، جو اس سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کر۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے، مدینہ کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرط محبت میں سیدنا حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تیری مشابہت تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، حضرت علی سے تو بالکل بھی تیری مشابہت نہیں۔ پاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے اور وہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حسنین کریمین کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، ایک کو دائیں کندھے پر ایک کو بائیں کندھے پر۔ اب آپ جیسے بڑا بچوں کے ساتھ سواری بن کے کوئی کھیلتا ہے، اس انداز میں آپ جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا خوش نصیب ہیں کہ ان کو کتنی پیاری سواری ملی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صرف سواری پیاری نہیں، سوار بھی بہت پیارے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہر اعتبار سے، جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے، آپ ممبر پہ لے آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ممبر پہ آپ نے بٹھایا، کبھی آپ صحابہ کرام کی طرف، چونکہ خطاب ظاہر بات ہے صحابہ کرام سے تھا، کبھی آپ صحابہ کرام کی طرف رخ کرتے اور کبھی آپ نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے حضرت حسن کی طرف رخ کرتے اور ان کو دیکھتے۔ اسی طرح کرتے کرتے 2-3 دفعہ ایسا کیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جسے اللہ رب العالمین 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کی توفیق عطا کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین 2 مسلمان گروہوں کے درمیان، یہ بھی عظمت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 2 قاصد آئے اور ان کی طرف سے ایک بالکل جسے کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں کہا جائے بلینک چیک، وہ دنیا میں بھیجا جانے والا پہلا بلینک چیک جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور یہ کہا گیا کہ آپ اس پہ جو شرط لکھیں، ہم نے دستخط پہلے کر دیے ہیں شرطیں سنے بغیر، آپ جو شرط لکھیں ہمیں منظور ہے، جو چیز لکھیں ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس میں گواہ کون ہے، یعنی ضامن کون ہے؟ تو وہ جو 2 قاصد آئے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے ضامن ہیں۔ تو انہوں نے اس پر جو کچھ لکھ دیا، حضرت معاویہ نے وہ کچھ قبول کیا اور ان شرطوں کو جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی تھی ان تمام کو پورا کیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں حضرت حسن کی شان ہے کہ 2 مسلمانوں کو خون ریزی سے، 2 گروہوں کو، 2 جماعتوں کو خون ریزی سے انہوں نے بچایا، اور یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی بھی سچی ہوئی اور ان کا وہ مقام اور رتبہ منصب وہ بھی اللہ رب العالمین نے سچا کر دکھایا۔ سبحان سبحان۔ کہ جو جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی، آپ نے بھی بتایا کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک عمومی سوال یہ ہے کہ جنہوں نے محبت نہیں کی اور جنہوں نے زہر دیا، جودہ بنت اشعث، انہوں نے جو زہر وغیرہ دیا، ان کا ہوگا کیا؟ کیونکہ انہوں نے تو محبت نہیں کی، اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا یا ان تک یہ قول رسول نہیں پہنچا تھا؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تک یہ قول رسول نہیں پہنچا تھا، نہیں سنا تھا؟ کیا ہوگا ان کا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ،
تو وہ لوگ جو آپ نے فرمایا کہ ان کو زہر دینے والے یا قتل کرنے والے یا یہ کرنے والے، میں کہتا ہوں یہ محبت کا جملہ تو ان کے آگے بہت چھوٹا ہے جنہوں نے زہر تک کو برداشت کیا اور زہر تک کی تیاری کر لی کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا علیما۔ واہ 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 واہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا یہ جانتے ہوئے کہ مقتول مومن ہے، کہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، پھر بھی اس نے اس کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ فجزاؤہ جہنم، اس کی جو جزا ہے، بدلہ ہے اس جرم کا، اللہ نے وہ جہنم رکھا۔ چے جائے کا امام حسن، واہ واہ۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اللہ کا غضب اس پر سوار ہے اور اللہ کی لعنت اس پر ہے۔